السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین اور سنگاپور کے درمیان ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط۔ ہانگ کانگ میں ایشیائی مالیاتی فورم کا آغاز۔ ملک کی وحدت اور تائیوان کی واپسی کے معاملے پر چینی پیپلز لبریشن آرمی ہمیشہ عمل کے ساتھ بات کرے گی، چینی وزارت دفاع۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے قومی محکمہ توانائی نے 25 جنوری کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2023 کے اختتام تک ملک بھر میں توانائی ذخیرہ کرنے کے تعمیر شدہ اور فعال منصوبوں کی مجموعی نصب شدہ صلاحیت 31.39 ملین کلو واٹ تک جا پہنچی، جس کا اوسط توانائی ذخیرہ کرنے کا دورانیہ 1.2 گھنٹے ہے۔ ان سے 2023 میں نئی نصب شدہ صلاحیت تقریباً 22.6 ملین کلو واٹ ہے، جو 2022 کے آخر کے مقابلے میں 260% سے زیادہ اضافہ اور چین کے 13ویں 5 سالہ منصوبے کے اختتام پر نصب شدہ صلاحیت کا تقریباً 10 گنا کے برابر ہے۔ 25 تاریخ کو چین اور سنگاپور کی دونوں حکومتوں کے نمائندوں نے بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کی حکومت اور جمہوریہ سنگاپور کی حکومت کے مابین عام پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے لیے ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ 9 فروری سے نافذ العمل ہوگا۔ اس پیش رفت سے دونوں اطراف کے عام پاسپورٹ رکھنے والے افراد سیاحت، خاندانی دوروں اور کاروبار جیسے نجی معاملات کے لیے بغیر ویزے کے ایک دوسرے کے ممالک میں داخل ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 30 دن تک قیام کر سکتے ہیں۔ تاحال چین نے دنیا کے 157 ممالک کے ساتھ مختلف پاسپورٹس کی بنیاد پر ویزا استثناء کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ 44 ممالک کے ساتھ ویزا کو آسان بنانے کے معاہدے یا انتظامات اور سنگاپور، مالدیپ اور قازقستان سمیت 22 ممالک کے ساتھ جامع ویزا استثناء کے معاہدے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 60 سے زائد ممالک اور علاقوں نے چینی شہریوں کو ویزا فری یا آمد پر ویزا کی سہولت فراہم کی ہے۔ 24 تاریخ کو ہانگ کانگ کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں 17واں ایشیائی مالیاتی فورم شروع ہوا۔ 2 روزہ فورم میں 3000 سے زائد مالیاتی اور کاروباری نمائندوں نے شرکت کی۔ فورم کے دوران چین میں مواقع کے موضوع پر مباحثے کا سیشن بھی ہوا، جس میں چائنیز مین لینڈ مارکیٹ کی تازہ ترین صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ کے کردار اور فوائد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے چیف ایگزیکٹو لی جیاشو نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ملک دو نظام ہانگ کانگ کی مالیاتی صنعت کے لیے طویل مدتی مواقع لایا ہے۔ اس سے ہانگ کانگ کی مالیاتی صنعت کو شدید چیلنجز کے باوجود پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ سپر کنیکٹر اور سپر ویلیو کے طور پر خدمات انجام دیتا رہے گا اور ایشیا سمیت پوری دنیا میں کاروبار اور معیشتوں کے لیے مواقع پیدا کرتا رہے گا۔ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی مالیاتی نگرانی و انتظامیہ کے ڈائریکٹر لی یونزے نے اپنے خطاب میں کہا کہ چائنیز مین لینڈ معاشی ترقی کی ایک مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔ اس میں معاشی ترقی کے لیے بہتر توانائی اور میکرو اکنامک پالیسیوں کے لیے کافی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر سازگار حالات اب بھی ناموافق عوامل سے زیادہ ہیں۔ چائنیز مین لینڈ کی معیشت طویل عرصے سے بہتر ہو رہی ہے، اس کا ڈھانچہ بھی مسلسل بہتر ہو رہا ہے اور اس کے اعلیٰ معیار کی ترقی کے رجحان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے حال ہی میں اپنی پہلی نیشنل ڈیفنس انڈسٹری اسٹریٹجی جاری کی ہے۔ امریکی معاون وزیر دفاع کے مطابق چین کی جانب سے موجودہ بین الاقوامی نظام کو ختم کرنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور امریکہ کو فوری طور پر اپنی دفاعی صنعتی بنیاد کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ 25 تاریخ کو چینی وزارت دفاع کے ترجمان سینئر کرنل وو چان نے ایک پریس کانفرنس میں اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کے حوالے سے امریکی رپورٹ میں جان بوجھ کر غیر موجود چائنا تھریٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، جس کی ہم سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ حقائق نے بارہا ثابت کیا ہے کہ چین کی فوجی طاقت کی ترقی ہمیشہ عالمی امن کے لیے طاقت کی ترقی رہی ہے اور امریکی بہتان تراشی اور الزامات مکمل طور پر باطل ہیں۔ چین امریکہ کی جانب سے ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں ایک محدود حلقہ بندی اور بلاک محاذ آرائی کو ہوا دینے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ 25 تاریخ کو چین کی وزارت قومی دفاع کے ترجمان سینئر کرنل وو چان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ تائیوان کے علاقے کے انتخابات چین کا داخلی معاملہ ہے۔
چاہے تائیوان جزیرے میں صورتحال کتنی ہی تبدیل ہو جائے، اس بنیادی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے اور چین کی وحدت کے رجحان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ 80 سال قبل چین، امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری کردہ قاہرہ اعلامیہ، پوٹسڈم اعلامیہ اور 1971 میں منظور کی گئی اقوام متحدہ کی قرارداد 2758 میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف ایک چین ہے اور دو چین یا ایک چین ایک تائیوان جیسی صورتحال نہیں ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کبھی بھی ایک ملک نہیں ہے اور چین کو تقسیم کرنے کی کوئی بھی بیرونی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ملک کی وحدت اور تائیوان کی واپسی کے معاملے میں چینی پیپلز لبریشن آرمی ہمیشہ عمل کے ساتھ بات کرتی ہے۔ 25 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک ادارے کے تربیتی مرکز پر حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کو غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کی تنصیبات پر نئے حملے پر صدمہ پہنچا ہے اور اس میں ہونے والی شہری ہلاکتوں پر گہرا غم ہے۔ چین شہریوں کو نقصان پہنچانے کی تمام کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے اور تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کریں، فوری طور پر جنگ بندی کریں اور بڑے پیمانے پر انسانی تباہی کو روکیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کی 25 تاریخ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی افواج نے کہا کہ وہ مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے تربیتی مرکز پر 24 تاریخ کو ہونے والے حملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عسکری نظام کے معائنے کے بعد اسرائیلی دفاعی افواج نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ واقعہ اسرائیلی دفاعی افواج کی جانب سے فضائی حملے یا توپ خانے سے فائر کیا گیا تھا، اور کہا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ حملہ حماس نے کیا تھا یا نہیں۔ 24 تاریخ کو مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے غزہ کے امور کے ڈائریکٹر تھامس وائٹ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں واقع ایک تربیتی مرکز پر حملہ کیا گیا۔ ٹینک کے 2 گولے ایک عمارت پر گرے جس میں 800 افراد رہائش پذیر تھے۔ اطلاعات کے مطابق 9 افراد ہلاک اور 75 زخمی ہوئے ہیں۔ تھامس وائٹ نے کہا کہ UNRWA اور WHO کا عملہ جائے حادثے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسرائیلی فورسز جائے وقوع کی جانب جانے والی سڑک کو بند کر رہی ہیں۔ 24 تاریخ کو تل ابیب کی سڑکوں پر اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد نے مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے فوری طور پر کسی معاہدے تک پہنچیں، کافی خون بہہ چکا ہے اور معاہدے کی میز پر آئیں جیسے نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ اسرائیلی حکومت فوری طور پر حماس کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے اور غزہ کی پٹی میں قید اسرائیلیوں کو جلد از جلد وطن واپس لانے کے لیے تبادلے کے معاہدے تک پہنچے۔ اسرائیلی خواتین کی تنظیم کی قیادت میں ہونے والا یہ مظاہرہ شام تک جاری رہا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق مطالبات منوانے کے لیے مظاہرین نے ایک موقع پر تل ابیب میں ایک اہم شاہراہ کو بھی بند کر دیا۔ 24 تاریخ کو ارجنٹائن کی بڑی ٹریڈ یونینز، بائیں بازو کی تنظیموں اور غیر سرکاری معاشی تنظیموں نے صدر جاویر میلے کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جاری کردہ متعدد نئی پالیسیوں کے خلاف ملک بھر میں 12 گھنٹے کی ہڑتال کی۔ مئی 2019 کے بعد ارجنٹینا میں یہ پہلی عام ہڑتال ہے۔ منتظمین کے مطابق ملک بھر میں 5 لاکھ افراد نے عام ہڑتال میں حصہ لیا، جن میں 1 لاکھ پولیس اہلکار اور 40,000 سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں۔ بینکوں، ہسپتالوں، ریاستی اداروں، سینیٹیشن، ڈاک، بندرگاہ اور کمرشل ایئر لائنز کی یونینز نے بھی عام ہڑتال میں شرکت کی۔ ارجنٹائن کی سب سے بڑی ایئر لائن ایئرلائنز ارجنٹائن نے 295 پروازیں منسوخ کر دیں، جس سے تقریباً 20,000 مسافر متاثر ہوئے۔ پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کانگریس پچھلے سال دسمبر میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ ضروری اور ہنگامی حکم نامے اور قومی اصلاحات بل کو مسترد کرے، جو فی الحال کانگریس میں زیر غور ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ارجنٹائن کے صدر جاویر میلے کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ارجنٹائن میں مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں ملک بھر میں مجموعی افراط زر 211.4% تک پہنچ گئی، جو 1990 کے بعد سے ریکارڈ بلندی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔